مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آگے جا کے فیوچر میں رائٹر بنوں گا۔ میں نے میٹرک پاس کی، تو میٹرک جب پاس کی تو اس وقت ایک دن میں نے کوئی پتہ نہیں 1 پیج 2 پیج دل میں کیا آیا کہ میں نے لکھا، بے چینی وہ جو ذہن میں تھی، دماغ میں تھی، سب کانشیس میں تھی، تو وہ 1-2 پیج جو میں نے لکھے اور وہاں دوستوں کو سنایا۔ یہ بات دلی میں ہوئی، گاؤں میں نہیں۔ گاؤں میں رائٹر نہیں تھا، بچہ تھا، پڑھائی لکھائی تھا، 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، رائٹنگ کا سوال ہی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ میں رائٹر بنوں گا۔ یہ دلی آ کے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی، اپروٹنگ ہوئی، تو وہاں میں نے کچھ 1-2 پیج لکھے۔ 1-2 پیج لکھنے کے بعد میں نے وہ سنائے تو وہاں جو پڑوسی تھے وہ تو دھک سے رہ گئے۔ انہوں نے کہا مائی گاڈ، کتنے انٹینسٹی ہے، کتنی گرمی ہے، کتنی بے چینی ہے، کمال کا لکھتے ہیں آپ۔ بس وہ دھیرے دھیرے جو ہے پھر میں رائٹر لکھنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو جب محسوس کیا کہ مجھے رائٹر بننا ہے، تو اس کے لیے مجھے لگا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے بہت پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے جتنے اردو ہندی کے رائٹرز ہمارے ملک کے تھے میں نے سارے پڑھے۔ پھر میں نے چیخوف پڑھا، میں نے موپاسا پڑھا، پھر پتہ چلا کہ میں پلے رائٹ بیٹر ہوں، ناٹک لکھتا ہوں، اور میرے ناٹک لوگ جو ہیں لوگ پسند کرتے ہیں، تو میں نے پلے رائٹس کو پڑھا۔ میں نے دنیا کا کوئی پلے رائٹ نہیں چھوڑا، میں نے سارے ڈرامے، برٹش، امریکن، رشین، فرینچ، یہ سارے ڈرامے، دنیا کے سارے ڈرامے میں نے پڑھے اور اپنے آپ کو کلٹیویٹ کیا۔ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ گاؤں میں، میرے بڑے بھائی تھے، بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ تھیٹر میں نوٹنکی قسم کے جو تھیٹر ہوتا ہے اس میں کام کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، سنا، تو میرے اندر یہ بات جو تھی، ڈرامے کی بات، ڈائلاگ کی بات، پرابیبلی بچپن سے ڈیولپ ہوئی۔ تو لیٹر آن میں ناٹکار بنا، شارٹ سٹوریز بھی کم لکھی ہیں، میری کتابیں بھی چھپی ہیں، اور مجھے ہم سب غالب ایوارڈ ملا ہے، اور جس میں گھر میں 50,000 روپیہ کیش بھی انعام ملا ہے، وہ میرے ڈرامے کی وجہ سے۔ ایک پلے تھا میرا بھگت سنگھ کی واپسی، جو اتنا مشہور ہوا کہ کئی میرا خیال ہے یونیورسٹی میں ان کو کورس کے حساب سے چنا گیا بہت سے ملکوں میں۔ میرا ایک بھتیجا ہے، بہت مشہور ہے، وہ ڈرامے ڈائریکٹ کرتا ہے، وہ فلم میں 1-2 فلمیں بھی بنائی ہیں، تو وہ اکثر مجھے گائیڈ بھی کرتا ہے، سمجھدار ہے، بتاتا ہے۔ تو میرا ایک ناٹک انہوں نے، رمیش نے، میرے بھتیجے نے پرفارم کیا، اور اس وقت وہ یش چوپڑا کے چیف اسسٹنٹ تھے۔ تو یش جی کو بولا، رمیش صاحب نے بولا کہ آپ آؤ، انڈو پاک وار پہ ایک ڈرامہ ساگر سردی نے لکھا ہے، وہ آ کے دیکھو۔ تو یش جی نے وہ پلے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس پلے سے متاثر ہو کر انہوں نے رمیش صاحب سے پوچھا کہ ساگر صاحب میری لکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ وہ میں ملنے گیا تو انہوں نے پہلی فلم کبھی کبھی جو ہے وہ مجھ سے لکھوائی، اور وہ ان کی آل ٹائم ہٹ پکچر مانی جاتی ہے۔ جب میں نے کبھی کبھی سلسلہ چاندنی یش چوپڑا جی کے لیے لکھا تھا، تو میری وہ ساری فلمیں جو تھیں بہت کامیاب ہوئیں۔ پھر میں وہاں سے بھی نکلا، میں نے کہا یہ جو لوگوں نے کہانیاں مجھے بتائی ہیں جن پہ میں نے لکھا، میں اپنی کوئی بات کروں، تو میں نے بازار فلم بنائی۔ بازار کے بارے میں بھی ایک بڑی لمبی سی کہانی ہے۔ جب اس کا آئیڈیا میں نے اپنے دوستوں کو سنایا، انہوں نے سب نے یہ کہا کہ یہ فلم جو ہے بازار، اول تو بنے گی نہیں، اور بنے گی تو چلے گی نہیں،
اور آپ کے حیرانی ہوگی کہ بازار جو ہے آج بھی میری موسٹ پاورفل. کل میں نے اس کا دوبارہ برسوں کے بعد جب فلم دیکھی تو میں خود حیران ہو گیا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ پاسبل ہیں اسکرین میں، سنیما میں بتانے کے لیے. صرف محبت اور گانے گانا سنیما نہیں ہے، سنیما ہے، بازار بھی ہے، اور لوگوں کو پسند آیا، کامیاب ہوا، میں نے پیسے کمائے، میں نے نام کمایا. میری لائف میں جو تھوڑا سا افسوس رہتا ہے یا میں مانتا ہوں کہ ٹریجڈی ہوئی ہے، وہ یش چوپڑا کی ڈیتھ مانتا ہوں. میرے اپنے گھروں میں میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں ایک اور اس سے چھوٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، میری بھابھی کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ اپنی عمر کے ساتھ جیے اور اپنی عمر کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن یش چوپڑا کی ڈیتھ کو میں مانتا ہوں کہ وہ ارلی ہوئی ہے. وہ ڈینگو یا کوئی بیماری ایسی ہوئی ہے کہ جس سے ان کی آج بھی بہت زیادہ آتے ہیں. اور انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا میرا نام پہلے آتا تھا. شاعر صاحب نے ایک دن ان سے کہا کہ تم یہ پہلا نام لکھتے ہو، کون ہے یہ لڑکا؟ اور اس وقت لڑکے کا کوئی نام جانتا بھی نہیں تھا. ریٹن بائی ساگر سدی پہلے آتا ہے، لیرک شاعر بعد میں آتے ہیں، میوزک خیام بعد میں آتا ہے، پہلا نام میرا آتا ہے. ان کو برا لگا، انہوں نے کہا تمہاری پکچر نہیں چلے گی. کبھی کبھی کے لیے بولا، بد دعا بھی تھی، لیکن وہ پکچر سپر ہٹ ہو گئی. بد دعا کام نہیں آئی، دعا بن گئی اور میں کامیاب ہو گیا. دلیپ کمار صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے جب کبھی کبھی دیکھی، انہوں نے کہا اتنی اچھی کریکٹرائزیشن، اتنے خوبصورت ڈائلاگ میں نے کم دیکھے ہیں، میرے لیے لکھو. انفارچونیٹلی میں بہت سیدھا بھی نہیں ہوں، میں کسی کی بات سنتا بھی نہیں ہوں، میں اپنی رائے رکھتا ہوں. تو میں نے کہا دلیپ صاحب میرے لیے خدا ہیں. جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا تب تک وہ ہمارے بہت بڑے ایکٹر مانے جاتے تھے. تو انہوں نے اگر میں ان کے لیے لکھوں اور انہوں نے کوئی چیز میری پسند نہ کی جو مجھے اچھی لگے تو وہ حالات اچھے نہیں ہوں گے. تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ کے لیے نہیں لکھوں گا. انڈسٹری کا ایک روپ تو یہ ہے کہ وہ دکاندار ہیں. وہ انڈسٹری جو ہے جو آپ کو سائن کرتی ہے وہ پیسے کمانے کے لیے کرتی ہے. بہت کم لوگوں سے، کم ڈائریکٹر ہوتے ہیں، کم پروڈیوسر ہوتے ہیں جو آپ کی ذات کو سمجھ کے آپ کو کام دیں. وہ ہٹ، کون سی فلم ہٹ لکھتا ہے، کون اچھے لکھتا ہے، جو پیسے زیادہ کمائے، جو مشہور زیادہ ہو. تو میں انڈسٹری میں ایڈجسٹ ہوں، مجھے کسی سے کوئی برائی نہیں ہے، میرا اچھا نام ہے. میں کم لکھتا ہوں، سب مجھے سائن نہیں کر سکتے اور میں کرتا بھی نہیں ہوں. آلتو فالتو میں روٹی روزی کے لیے ایک آدھ فلم لکھتا ہوں کہ میں 2 وقت کا کھانا کھاؤں، بس. مجھے اور میری خواہش بھی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پہلے میں بیچ میں کبھی شراب بھی پیتا تھا. ایک دن شام کو شراب پیتے ہوئے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کہانی کا آئیڈیا آیا. دوسری صبح جب اٹھ کے لکھنے لگا تو وہ آئیڈیا بھول گیا. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ آپ بتاؤ، دارو پیو گے کہ رائٹر بنو گے؟ مجھے دارو چھوڑ گئے 2 سال ہو گئے، میں نہیں پیتا. میں نان ویج نہیں کھاتا، اور نان ویج اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا آئی ڈونٹ ایٹ مائی فیلو کریچرس. اور میں نے بھی توبہ کر لی کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو وہ بھی میں نے چھوڑ دیا. سیدھی سادھی ویجیٹیبلز کھانا، کبھی فروٹ کھا لینا، کم کھانا، اپنی سروائیول کے لیے کھانا. پہلے دودھ پیتا تو میں دودھ کے بارے میں یہ اشوک کمار نے کہا کہ دودھ پیو مت، کہ آدمی کی جو منہ ہے، زبان ہے، اور یہ جو ہے وہ نہیں بنی ہوئی ہے دودھ پینے کی. تم دودھ کھاؤ. تو وہ بھی میں نے بند کر دیا. میں کبھی دودھ کا کوئی دہی کھاتا ہوں، مٹھائی کھا لیتا ہوں، دودھ نہیں پیتا میں. جب سے انہوں نے مجھے بولا، کمال کے آدمی تھے وہ بھی بہت.